السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 9 مارچ ہے، سوموار، اور سن ہے 2020۔ کل میں کوئی ویڈیو آپ کو نہیں دے سکا اس لیے کہ میں ٹریول کر رہا تھا اور میرے والد صاحب کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، خدا تعالیٰ انہیں صحت دے۔ بہرحال آج امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس بہت، کرونا وائرس پوری دنیا میں، اس کی آپ کو اپڈیٹ دوں گا۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو شہزاد اکبر صاحب کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں برطانیہ میں، 3 جو محکموں کے افسران سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن آئی ہے۔ تقریباً 12-13 ایسے لوگ ہیں جن کے جو پاکستانی بزنس مین بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، ان کے بزنس ایسٹس کی برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی تحقیقات کر رہی ہے کہ وہ جو اربوں پاؤنڈز کی، اربوں ڈالرز کی جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، وہ پیسے کہاں سے آئے، کس طریقے سے آئے، اور بڑی سگنیفیکنٹ اس میں ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ دوسرا، تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ بالکل کریش کر گئی ہیں مارکیٹ میں۔ 1991 کے بعد اب اتنی کم قیمت پر تیل آیا، $30 پر بیرل، $32 پر بیرل۔ تو اگر ہم اس کو اس حساب سے ٹرانسلیٹ کریں تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اکانومی سلگش ہے، اکانومی پوری دنیا کی سلو ہوئی ہے، اس کا خسارہ پاکستان کو بھی اٹھانا پڑے گا کسی نہ کسی جگہ پہ آ کے۔ لیکن ایک اچھی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ تیل جو ہے اس کی قیمتیں بہت حد تک کم ہو جائیں گی۔ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ $90 لیٹر تک آنے کا امکان ہے، لیکن اب جس انداز میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ زیادہ جو ہے نا تیل تقریباً $35-40 پر لیٹر تک کم ہو سکتا ہے اگر گورنمنٹ اس میں لیوی نہ لگائے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب سے جو انفارمیشن آ رہی تھی کہ وہاں پر پرنس احمد بن عبدالعزیز ال سعود کو گرفتار کیا گیا، محمد بن نائف کو گرفتار کیا گیا، نواف بن نائف کو گرفتار کیا گیا، اور بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔ اور خبریں جو ایک اسپیکولیشن یہ تھی کہ شاید شاہ سلمان جو ہیں یا تو وہ بہت شدید بیمار ہیں یا ان کا انتقال ہو گیا اور حکومت اس کو چھپا رہی ہے، وہ ساری جو کیا سرائیاں تھیں ان کا خاتمہ ہوا ہے، اس لیے کہ شاہ سلمان کی تصاویر بھی آئی ہیں۔ لیکن ایک بات پہ میں ضرور آپ سے، بڑا انٹریگنگ ہے یہ، کہ ایک وقت میں اس طرح کی کہ جی شاہ سلمان کا انتقال ہو گیا، یہ خبر آئی، اور ساتھ ہی کہ UAE کے جو حکمران ہیں، نائب وزیر اعظم ہیں، یعنی دبئی کے جو رولر ہیں اور UAE کے نائب وزیر اعظم پرنس محمد، ان کی جو بیٹی ہے وہ انہوں نے اغوا کی تھی، اور برطانیہ سے یہ آرڈر آ گیا کہ ابڈکشن ہوئی ہے، اور ایک میڈیا نے ایک بڑا اس حوالے سے ایک طوفان برپا کیا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ 2 بڑی مسلمان حکومتیں، ان کے جو سربراہان ہیں، ان کے بارے میں ایک ہی وقت میں پروپیگنڈا، تو ایک یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور مقصد تو نہیں ہے۔ اور پھر اس دن کے جس دن یہ عورت مارچ ہوا، عورت مارچ پہ بھی اپڈیٹ دیں گے۔ اسلام آباد میں پتھراؤ کیا، وہاں پر عورت مارچ کے جو شرکاء ہیں ان کے اوپر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ پاکستان کا آئین اور قانون کسی بھی شخص کو اسمبل ہونے کی اجازت دیتا ہے، اپنا جو بھی ان کا احتجاج ہے وہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ آپ زبردستی کسی کا منہ نہیں بند کرا سکتے۔ اگر آپ یہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کی آواز دبائیں، قائل کریں۔ ایک ہر چیز کا ایک جواب ہے جب آپ صحیح راستے پر ہیں۔ تو یہ ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں یہ قابل مذمت ہے یہ، اور یہ اس طرح کی بالکل پاکستان میں اجازت کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی طبقے کا زبان بند کرا سکے، ان کا جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور ان کے کہنے پر، وہ مطالبہ کرنے پر آپ ان پر پتھراؤ کریں اور انہیں ماریں۔ سب سے پہلے نواز شریف کی طرف سے آ جاتے ہیں سٹوری پر۔ نواز شریف صاحب، شہزاد اکبر صاحب وہاں پر گئے تھے۔ اب اس میں جو ایک ٹرکی چیز یہ ہے کہ دونوں حکومتیں، پاکستان کی حکومت بھی اور جو UK کی گورنمنٹ ہے، وہ یہ دونوں اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ پرٹیکولرلی
ہم نے کوئی ڈسکس نہیں کیا نواز شریف صاحب کو، لیکن اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ جو وہاں پر لوگوں کے جو ایسٹس ہیں پاکستانیوں کے، ان کے بارے میں جو تحقیقات ہیں اس میں تعاون کو مزید بڑھایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کی تحقیقات ہو رہی ہیں ان کے بارے میں نئی انفارمیشن کا آپس میں ایکسچینج ہوا ہے۔ اور برطانیہ کے حکام نے پہلی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایک میننگ فل ریلیشن شپ ہے، ایسا تعلق ہے اس حوالے سے، اور تعاون ایک دوسرے کے ساتھ کر رہی ہیں دونوں حکومتیں، کہ جو ملزمان ہیں اس حوالے سے وہ اپنے حتمی اور جسے کہتے ہیں نا کہ آخری انجام تک وہ ضرور پہنچیں گے، اور پہلے بھی ایسا ہوا ہے۔ تو بڑے امیر لوگ ہیں، پولیٹیکلی انفلوئنشل لوگ ہیں، 12 سے زیادہ وہ لوگ ہیں جن کی ٹرانزیکشنز ہیں ماضی میں، آپ کو پتہ ہے بہت سارے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، میرے پاس ایک لسٹ ضرور ہے، لیکن جب تک پورے شواہد نہ آ جائیں، یہ نہ کوئی سنسنی پھیلانا میں چاہتا ہوں اور نہ ہی کسی پہ جھوٹا الزام، لیکن 12 سے زیادہ لوگ ہیں اور بڑے اہم لوگ ہیں۔ اب میں آپ کو نام بتاؤں تو آپ اپنی سیٹوں سے اچھل جائیں گے۔ اربوں ڈالر کی ان کی پراپرٹی ہے وہاں پر، اس کی تحقیقات شروع ہو چکی ہے، اور اس بات کا بہت قوی امکان ہے کہ وہ لوگ ان کی، جس طرح پہلے نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کو تقریباً 40 ارب روپے کی جو رقم ہے وہ واپس آئی ہے، تو یہ بھی رقوم بھی واپس آئیں گی، اور بندے بھی جو ہیں وہ اپنے آخری انجام تک پہنچیں گے۔ اس میں پولیٹیشین بھی ہیں، شہزاد اکبر صاحب کی 3 وزارت داخلہ میں ان کی میٹنگ ہوئی ہے، نیشنل کرائم ایجنسی میں ان کی میٹنگ ہوئی ہے، پھر اس کے علاوہ جو بارڈر کنٹرول ہے یو کے کا، ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور تعاون شہزاد اکبر صاحب اور ان کے درمیان، پاکستان کے درمیان جو ہے معاہدہ ملزمان کی حوالگی کا بھی موجود ہے، اور پرٹیکولرلی یہ کیس ڈسکس نہیں ہوا، لیکن کیونکہ سارے کیس ڈسکس ہوئے ہیں تو اس لیے وہ بھی ڈسکس ہوا ہے۔ لیکن صرف یہ کہ جی اگر یہ کہا جائے کہ یہ ملاقات صرف نواز شریف کے لیے ہوئے، ایسے نہیں ہوئی، یہ بہت سارے جو ملزمان ہیں جن کی تحقیقات ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے ہوئی ہے، اور یہاں پر پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا بہت قوی امکان ہے کہ اگر پاکستان کی عدالت ریجیکٹ کر دیتی ہے نواز شریف صاحب کی بیل، جیسا کہ پنجاب حکومت نے کی ہے، تو پھر برطانیہ سے نواز شریف صاحب کو واپس لانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ انہوں نے یہ بیان دینے شروع کر دیے ہیں کہ جی بہت جلد شہباز شریف صاحب واپس آ جائیں گے۔ نواز شریف کی ابھی واپسی وہ مسلم لیگ نون نہیں چاہتی، اور اس لیے یہ بہت ہی اب یہ اگلے 1-2 دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب کسی ہاسپٹل میں داخل ہو جائیں گے، اور ایک ہلکا سا پروسیجر ان کا کیا جائے گا، جیسے اگر اینجیوگرافی بھی ہو جائے نا تو اس کے بعد بھی ایک سٹنٹ بھی ڈل جائے نا، تو وہ پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی آپ 4 ہفتے کے لیے تو عام حالات میں فلائی نہیں کر سکتے، اور جتنی ان کی بیماریاں بتائی جاتی ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ ڈاکٹر کہیں گے کہ جناب آپ ابھی 6 ہفتے 8 ہفتے فلائی نہیں کر سکتے، تو پھر اگر یو کے کی گورنمنٹ چاہے گی بھی تو وہ نواز شریف صاحب کو واپس نہیں بھیج سکے گی۔ تو اس لیے ان کے لیے تو یہ اسٹریٹجی تیار کی ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں نون لیگ کے لوگ کہ شہباز شریف صاحب واپس آ جائیں گے۔ بہرحال یہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جیسے جیسے انفولڈ ہوتی ہیں چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن 12-13 اہم پاکستانی بزنس مین اور سیاستدان، ان کی اربوں ڈالر کی پراپرٹی وہ یو کے میں ٹرانزیکشنز ٹریس ہو چکی ہیں، ان کی تحقیقات آخری مراحل میں ہیں، اور یہ شاید یہی وجہ ہے کہ الطاف حسین صاحب نے فوری طور پر پراپرٹی اپنی سیل پہ لگائی ہے۔ لیکن بس میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ یہ اب نہ چیزیں سیل ہوں گی، اور نہ ہی یہ جو مال پاکستانی قوم کا لوٹا گیا ہے یہ کہیں ٹھکانے لگ سکے گا۔ یہ سارے پیسے جو ہیں نا یہ انشاءاللہ یہ پاکستانی قوم کو واپس ملیں گے۔ دوسری جانب سعودی عرب میں شاہ سلمان خیریت سے ہیں، ان کی تصاویر آئی ہیں، وہ یوراگوئے اور یوکرائن کے ایمبیسڈر سے ان کی حلف وفاداری، اس کی بھی تصاویر آئی ہیں، کیونکہ جیسے ہی پرنس نواف اور پرنس احمد بن عبدالعزیز ال سعود کو گرفتار کیا گیا اور محمد بن نائف کو گرفتار کیا گیا تھا، تو یہ تھا کہ شاید وہ انتقال کر گئے ہیں یا ان کی صحت خراب ہے، اور محمد بن سلمان نے اپنی سکسیشن کو بچانے کے لیے تاکہ اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے یہ سب کچھ کیا۔ لیکن اب خبریں ہمیں یہ مل رہی ہیں کہ امریکن اتھارٹیز نے جو گرفتاریاں ہیں وہاں پہ ان کو انڈورس کیا، کیونکہ جو سب سے بڑا جو ایک ایشو تھا وہ جو محمد بن نائف ہیں
کیونکہ وہ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں سعودی عرب کے، اور بہت سارے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بھی ڈیل کرتے رہے ہیں۔ امریکنز کے ساتھ ان کے بہت خصوصی تعلقات ہیں، اور یہی اطلاع ملی تھی سعودی حکام کو کہ شاید اگر جو اس وقت الیکشن کیمپین جا رہی ہے اس میں تھوڑا سا اور آگے چل کر جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے MBS سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن پھر جیسے جیسے الیکشن نزدیک آتا ہے تو US پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک طرح کا لیم ڈک بن جاتا ہے، اور اس میں پرنس سلمان بادشاہ جو ہیں شاہ سلمان کی صحت بھی اوپر نیچے ہو رہی تھی، تو حفظ ما تقدم کے طور پر بھی یہ کام ہو سکتا ہے، ایک پریمپٹیو اسٹرائک بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو سعودی حکومت میں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ ایسی اطلاعات تھیں کہ پرنس احمد جو بہت عرصہ باہر رہے لیکن پھر وہ واپس آ گئے، تو ان کی جو واپسی تھی اس کے پیچھے یہی تھا کہ وہ جو طریقہ کار تھا اس میں کیونکہ تبدیلی کی گئی تھی اور شاہ سلمان نے MBS کو اپنا کراؤن پرنس بنا دیا تھا، تو وہ اب ایسا اطلاعات تھیں کہ وہ اس کو چیلنج کرنے والے ہیں۔ لیکن اور بھی گرفتاریوں کی اطلاعات ملی ہے، کئی درجن لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اور MBS نے یہ جو اس کو استعمال کیا موقع کو، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا، یہ جو کرونا وائرس ہے، اور بھی اپنے بارڈر ٹائٹ کر دیے ہیں سعودی عرب نے، 9 ممالک سے بالکل فلائٹس بند کر دی ہیں، اور اس میں UAE شامل ہے، بحرین شامل ہے، قطر شامل ہے، وہ جو سارے وہ جو قطاف کے جو ممالک ہیں، ایسٹرن جو حصہ ہے، سب سے آمد و رفت سعودی عرب نے بند کر دی ہے اپنی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ بالکل بڑی احتیاط سے یہ MBS نے یہ سارا یہ کام کیا ہے، اور ان کی اب اقتدار پر جو گرپ ہے وہ بہت مضبوط ہو گئی ہے۔ تیل کی قیمتیں میں نے آپ کو بتایا ہے $30 $32 پر بیرل تک آ گئی ہیں۔ 1991 کے بعد کی یہ کم ترین یہ سطح ہے، 1991 میں $27 پر بیرل تک چلی گئی تھی۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں، کیونکہ روپی کی ویلیو تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن یہ 80-85 روپے لیٹر تک تیل کی قیمتیں آنے کا امکان ہے، اور یہ پوری دنیا میں کاروبار کی جو کمی ہے اس کا امپیکٹ پاکستان پہ بھی ہوگا، اور کیونکہ یہاں پر بھی ٹریول بالکل بند ہے، انڈسٹری بالکل بند ہے، بزنس بالکل بند ہے، تو پاکستان میں تو جو کرونا کے کیسز ہیں ان کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تو کٹس ہی بہت کم ہیں۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ جیسے جیسے میرے پاس مزید انفارمیشن آئے گی میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔